منظر لاہور کا ایک مصروف چوک، دو اجنبی اور ایک پرانا خط، ایک گرم دوپہر تھی۔ لاہور کی سڑکیں ہمیشہ کی طرح بھری ہوئی تھیں۔ گاڑیوں کا شور، لوگوں کی آوازیں اور دھوپ کی تپش نے ماحول کو اور بھی بے چین بنا رکھا تھا۔ ایک نوجوان حسان، جو ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا، دفتر سے واپسی پر رکشے کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا اور ہاتھ میں فائلز تھیں۔ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اس کی ایک فائل زمین پر گر گئی۔ اس نے جھک کر اسے اٹھایا تو دیکھا کہ ایک پرانا مڑا ہوا لفافہ بھی اس کے ساتھ آ چکا ہے۔ لفافے پر نہ کوئی نام تھا نہ پتہ، لیکن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے لفافہ کھولا۔ اندر ایک خط تھا۔ خط ہاتھ سے لکھا ہوا تھا اور اس میں کسی آمنہ بیگم کے لیے پیغام تھا۔ امی جان، میں امریکہ پہنچ گیا ہوں، سب کچھ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے، لیکن میرا دل اب کے بغیر خالی ہے۔ حسان حیران رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ خط یہاں کیسے آیا۔ تبھی ایک بزرگ شخص تقریباً 70 سال کے پاس آ کر رک گئے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی اور وہ بار بار آدیر الفادیر دیکھ رہے تھے۔ حسان نے ان سے پوچھا، بابا جی، کیا اب کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ بابا جی نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا، میں یہاں ایک پرانا خط ڈھونڈنے آیا ہوں جو کبھی میری بیوی کے لیے لکھا گیا تھا، لیکن غلطی سے میری جیب سے گر گیا تھا۔ حسان کے ہاتھ سے خط گرنے ہی والا تھا، اس نے فوراً خط بابا جی کو تھمایا۔ بابا جی نے خط دیکھا، پہچان لیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ وہی خط ہے جو میرے بیٹے نے امریکہ سے بھیجا تھا، میری بیوی کو، جو اب دنیا میں نہیں رہی۔ میں ہر ہفتے یہاں آتا ہوں، شاید کبھی یہ خط مل جائے۔ حسان کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ اس نے کہا، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ کسی مقصد سے ہوا ہے۔ بابا جی نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، بعض اوقات اتفاق ہمیں ان لوگوں سے ملا دیتا ہے جنہیں ہم برسوں سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ زندگی میں کچھ ملاقاتیں، کچھ لمحے اور کچھ واقعات صرف وہ اتفاق نہیں ہوتے، بلکہ وہ قدرت کے خاص انتظام ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں کو جوڑنے، آنکھوں کو نم کرنے اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔